اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ سب ڈر جن کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہے ہو، وہ سب ڈر جو تمہیں رات کے پچھلے پہر سونے نہیں دیتے، وہ سب آنسو جو تمہاری آنکھ سے باہر نہیں نکلتے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تھک رہے ہو، سنو، اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے۔ وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، تم اسے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی اسے پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے بنجر زمین پر بھی سبزہ اگتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہرے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ ساری بات تو بس یقین کی ہوتی ہے، وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز کو تمہیں خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ تم آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو پاتے ہو یا نہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ یہ آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز کو بہتر کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ تمہارا صبر ہی تمہیں رب سے ملواتا ہے، اس کے کن سے فیکون تک کی ہر کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ جب دعائیں قبول نہ ہونے لگیں تو اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ تمہاری بے شمار دعائیں اور تڑپ ہی تو ناممکن کو ممکن کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک وہ رب ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی نہ تم کسی سے کر سکتے ہو۔ جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، پھر وہ تم سے فرماتا ہے، تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ تو اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے وہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ تکلیف اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جو تم نہیں جانتے تھے کہ صبر کیا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے نا یہ سب تمہیں سکھانے کے لیے ایسے وقت سے گزارا جا رہا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دے دیا ہو۔ تمہاری محبت صرف ایک ہی انسان پہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے تمہیں اس سے دور کیا تاکہ تم اپنے رب کی محبت جان سکو۔ ہو سکتا ہے تم بہتر کی تلاش میں ہو اور تمہارا رب تمہیں بہترین سے نوازے۔ تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ صبر تکلیف کے پہلے درجے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر تو وہی ہے جو تکلیف ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے، اے اللہ میں اپنا یہ دکھ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اس انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی۔ مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا؟ ثواب تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، صبر پر جتنا بڑا ثواب ہے اتنا تو کسی چیز پر ہے ہی نہیں۔ پھر تم کیوں سمجھتے ہو یہ آسانی سے مل جائے گا؟ کبھی کبھی سجدے میں اپنے اللہ کو پکارتی ہوں تو
اس قدر قریب سے آواز دیتا ہے کہ مجھے اپنی آواز پر شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ تب محسوس ہوتا ہے وہی تو ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے۔ دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو، یقین رکھو خدا کے کن کے کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس چیز کا تمہارے حق میں بہتر ہونے تک اور اس چیز کے لیے تمہارے بہتر ہونے تک تم صبر کرو۔ تمہارا رب رحمان ہے۔